بابا جی کی نظریں نہر کے بہتے پانی پر جمی ہوئی تھیں اور وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولے جا رہے تھے، مگر ان کی باتیں ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اور پھر ابھی تو سردی آئی ہی نہیں، سرد ہوائیں چلیں گی، کالی گھٹائیں آئیں گی، مہ برسے گا، ژالہ باری ہوگی، پھر جا کر دھند پڑے گی، کالی سیاہ دھند۔ بابا جی چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی باقی کی آدھی روٹی نہر میں پھینک دی۔ جس طرح شیشہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ آدھی روٹی پانی کی سطح سے ٹکرا کر ان گنت ذروں میں منقسم ہو گئی اور پلک جھپکنے کی دیر میں وہ ذرے پانی میں گم ہو گئے۔ بس اب جاؤ، جب دھند میں اسے کچھ دکھائی نہ دے تب ہمارے پاس لے آنا، اس کی آنکھوں میں خاور کی سلائی پھیر دیں گے۔ بابا جی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا جی، خلیل الحسن نے اٹھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تو بابا جی بھڑک اٹھے۔ کڑ مغز، ہم نے کہہ نہیں دیا تم سے کہ چلے جاؤ؟ انڈا بڑا گرم ہوتا ہے، کھانے کو مل گیا ہے اس کو، جاؤ جا کر پسینے صاف کرو اس کے۔ بابا جی نے غصیلے لہجے میں کہا اور اپنی جھوپڑی میں چلے گئے، جبکہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ حیران پریشان کھڑے تھے۔ اب واپس جانے کے علاوہ بھلا وہ اور کیا کر سکتے تھے؟ کمرے میں سبھی اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ سید حیدر علی آصف کے قریب ہی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بدستور بے ہوش تھا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح تپ رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ سید حیدر علی بار بار اس کی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ انہوں نے پسینہ صاف کرنے کے لیے اس کے ماتھے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ آصف کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے منہ سے ایک عجیب بے معنی سی آواز بھی خارج ہوئی۔ اس کی حرکت کرتے ہی کمرے کی خاموش ساکت فضا جیسے ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ سبھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئے۔ آصف یوں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے کوئی انتہائی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہو، اور پھر یکلخت اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تمام افراد اس کے گرد ایک دائرے کی صورت کھڑے تھے۔ آصف اپنی جگہ لیٹا خالی خالی نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ لیٹے رہو بیٹا، لیٹے رہو، سید حیدر علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آصف نے حیران نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ آپ سب مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں پلنگ تک کیسے پہنچا؟ گھر میں سب خیر خیریت تو ہے نا؟ باقی کے افراد کہاں ہیں؟ امی، کلثوم، بھابھی اور تائی کہاں ہیں سب؟ ابو اور چچا بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ آصف نے پریشانی میں یکے بعد دیگرے کئی سوال پوچھ لیے۔ سید حیدر علی کے چہرے پر ایک لطیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ خیر ہے، سب خیر ہے بیٹا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ رخ بدلتے ہوئے عابد سے مخاطب ہوئے۔ آبی، جاؤ جا کر اپنی چاچی اور امی کو بلا لاؤ۔ اور عابد فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ دادا جان، کیا ہوا کیا تھا؟ کیا مجھے کچھ ہوا تھا؟ کیا تمہیں کچھ احساس نہیں کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ دادا جان نے آصف سے سوال کیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا احساس ہے کہ برآمدے میں جب ہم کھڑے تھے تو مجھے اپنے انگوٹھے پر ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ احساس نہیں۔ تمہیں بچھو نے کاٹ لیا تھا، سیاہ بچھو نے۔ سید حیدر علی کے بولنے سے پہلے ہی واصف بول اٹھا۔ آصف نے چونک کر واصف کی طرف دیکھا۔ کیا سیاہ بچھو نے؟ ہاں، میں نے بھی اس کا قیمہ بنا کر دفن کر دیا۔ واصف نے تو یہ بات سرسری سے انداز میں کی تھی، مگر اس کے یہ الفاظ آصف کے دماغ میں جا کر بم کی طرح پھٹے۔ کیا؟ آپ نے اس بچھو کو مار ڈالا؟ آصف کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ تم تو یہ بات سن کر ایسے گھبرا گئے ہو جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ یا کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ آپ نے جرم نہیں کیا بھائی جان، مگر آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ آصف کے چہرے پر تشویش کا رنگ جھلملانے لگا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مارتا نہیں تو اور کیا اس کے آگے ماتھا ٹیکتا۔ پھر کسی اور کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آصف کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ کلثوم، مسرت اور تائی بھی ساتھی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی آصف کو لپٹا لیا۔ میرا بچہ، میرا بیٹا۔ آصف کو یوں ٹھیک ٹھاک بیٹھے دیکھ کر تائی کے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا۔ خدا کا شکر ہے، بچی کو کچھ نہیں ہوا، اس ذات نے اپنا کرم کیا ہے۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو آصف؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ امی نے آصف کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہے امی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ امی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ بس کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہے امی، میں باہر برآمدے میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ زاہد، سہارا دو بھائی کو، لے چلو باہر۔ سید بشیر الحسن نے زاہد کو مخاطب کیا تو آصف فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں تایا جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل تندرست ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آصف کے ساتھ سبھی اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر برآمدے میں نکل آئے۔ دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ پورے صحن میں سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاہد اور زاہد کمروں سے منجیاں نکال کر صحن میں ڈال رہے تھے۔ آصف کو برآمدے میں منجی ڈال دی گئی تھی۔
شاہد اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ عابد برآمدے میں ہی پڑی ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا، جبکہ باقی کے افراد صحن میں پڑی منجیوں پر بیٹھ گئے۔ آصف اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کچھ کھانے کو نہیں ہے کیا؟ اب تیار کریں گے، ابھی ہو جائے گا۔ لو، سب کو تو تمہاری فکر پڑ گئی تھی، کھانے کا کون کرتا؟ ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے ہمارے تو، تائی اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ بس اب ہو نہیں پھولنا، مجھے چلم بنا کر دو اور چائے بھی بنا لو، گڑ ذرا زیادہ ڈالنا، ساری رات آنکھوں بیٹھے رہے ہیں، آج کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے۔ تایا نے کہا تو تائی بھننا اٹھی، تمہیں کیا کوئی دشمنی ہے مجھ سے جو میرا بولنا تم سے ذرا برداشت نہیں ہوتا؟ او خدا کا نام مان، اللہ کی بندی، ابھی جھگڑا کھڑا نہیں کرنا، پہلے مجھے چلم بنا دے، دو پاتیاں ہی سلگا لے۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، گھر کی فضا یکدم ہی بدل گئی تھی۔ رات بھر پورے گھر پر ایک بوجھل سوگواریت طاری تھی اور اب گھر کا ماحول خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ تایا جی، میں بنا دیتی ہوں چلم بھی اور چائے بھی، کلثوم نے کہا اور اٹھ کر رسوئی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مسرت تندور کی طرف۔ مسرت، بیٹا ڈربے کا دروازہ بھی کھول دو اور مرغیوں کو دانہ وغیرہ ڈال دو، امی نے کہا اور مسرت جی اچھا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ سب باتوں میں مصروف تھے کہ سید خلیل الحسن اور جلیل الحسن بھی آ پہنچے۔ گھر کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر دونوں ہی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ سید حیدر علی کے پوچھنے پر وہ بابا جی سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتانے لگے۔ کسی اور کی سمجھ میں تو بابا جی کی معنی خیز باتیں آئی ہوں یا نہ، البتہ سید حیدر علی، آصف اور عابد ان باتوں کا اصل مفہوم خوب سمجھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں فکر مندی کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ بابا جی کی کہی ہوئی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ آنے والا وقت مزید پریشانیاں لے کر آ رہا ہے۔ سبھی افراد آپس میں باتوں میں مگن تھے کہ سید حیدر علی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے سحر سے کچھ دیر پہلے جگا دینا۔ اتنا کہہ کر وہ راہداری کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ ان کا کمرہ حویلی کی عقبی سمت میں تھا۔ کلثوم رسوئی میں چائے بنا رہی تھی، مسرت تندور میں لکڑیاں ڈال رہی تھی، پھر تائی چلم بنانے کے لیے اٹھ گئی اور امی اٹھ کر مسرت کی طرف بڑھ گئی۔ ساری رات شدید ذہنی اذیت میں گزری تھی۔ ایک بہت بڑی افطار ٹلی تھی اور سب بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے کہ سید بشیر الحسن کی بات پر سبھی سنجیدگی کا شکار ہو گئے۔ آصف بیٹا، ایک بات پوچھوں؟ جی تایا جی پوچھیں۔ سیاہی کو سمجھتے ہو نا؟ سیاہی کیا ہوتی ہے؟ تاریکی کی حقیقت کیا ہے؟ سید بشیر الحسن کا لہجہ بڑا گھمبیر تھا۔ تایا جی، میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بیٹا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بزرگ تو زندگی کے سارے رنگ دیکھ چکے ہیں، تم لوگوں کو ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، لہٰذا اتنی بے فکری کا ثبوت نہ دو، کچھ خیال کرو۔ تم لوگ تو بالکل مطمئن ہو بیٹھے ہو، شاید تم لوگوں نے بابا جی کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ بھوک اور فاقے، سید بشیر الحسن کے انداز میں لاکھوں اندیشے سرسرا رہے تھے اور ان کی باتیں سن کر سبھی اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم ہو گئے۔ سب کے ذہنوں میں وہ الفاظ گونجنے لگے تھے جو خلیل الحسن اور جلیل الحسن نے آگے کہے تھے۔ چند لمحے تک خاموشی رہی، پھر واصف کی بے فکری آواز نے سب کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ تایا جی، فضول میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، آنے والا وقت جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ نہیں واصف بھائی، ابا جی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، گھر میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بڑا پراسرار ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آصف بھائی کو فوراً بابا جی سے مل لینا چاہیے۔ بابا جی صاحب کشف و کرامات ہیں، اسے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو بندوبست کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ عابد نے سنجیدگی سے کہا، ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ واصف نے کچھ کہنا چاہا مگر بیرونی دروازے کی سمت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی تقلید میں سبھی نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ماموں جان! آصف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پورا خاندان اندر آ گیا۔ یہ خاندان آصف کی ننیال کا تھا۔ آبائی طور پر تو یہ لوگ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، مگر چند سال پہلے اس کا پورا ننیال پنڈی سیٹل ہو گیا تھا اور آج تقریباً 1.5 سال بعد یہ لوگ دوبارہ گاؤں آئے تھے۔ آصف کے نانا جی تو بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، مگر نانی حیات تھیں۔ نانی، تینوں ماموں، تینوں مومانیاں، خالہ، خالو، آصف کی بڑی بہن، عابد کی بڑی دونوں بہنیں اور ان کے شوہر۔ اس کے بڑے ماموں سید ظہیر علی کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا سید اسد علی جو عمر میں آصف سے چند سال بڑا تھا، اس سے چھوٹی بیٹی تھی مانور جو آصف کی ہم عصر تھی۔ دونوں بہن بھائی غیر شادی شدہ تھے، البتہ آصف اور مانور کی بچپن میں ہی منگنی طے کر دی گئی تھی۔ منجلے ماموں سید فقیر حسین کے 3 بچے تھے، بڑے 2 بیٹے ذاکر حسین اور شاکر حسین۔ ذاکر حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، جبکہ شاکر حسین کی ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ عابد کی دونوں بہنوں کی شادیاں ان دونوں بھائیوں سے ہوئی تھیں، جبکہ ان کی بہن مسرت کی شادی عابد کے بڑے بھائی شاہد سے ہوئی تھی۔ چھوٹے ماموں سید کبیر حسین کا ایک ہی بیٹا تھا، افتخار علی، جس کی شادی آصف کی بہن سے ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو تقریباً 1 سال کا تھا اور اس کے خالو سید تصور عباس کی ایک بیٹی ہی بیٹی تھی۔
عظمیٰ جو آصف سے 2-3 سال چھوٹی تھی۔ یہ سارا خاندان آدم کا تھا اور اس اچانک آمد پر پورے گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کی بارات آ گئی ہو۔ آصف کی امی اور مسرت دروازے کے قریب ہی خواتین سے بغلگیر ہو گئی۔ اوہ سناؤ گھر والوں، کیسے ہو بھئی؟ سب خیر خیریت ہے نا؟ بڑے ماموں پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور سید خلیل الحسن کے گلے لگ گئے۔ اور بھائی صاحب ٹھیک ٹھاک ہو؟ یہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے ظہیر بھائی، اس طرح اچانک بغیر کوئی اطلاع کیے۔ سب خیر تو ہے نا؟ خلیل الحسن الگ ہوتے ہوئے بولے۔ خیر ہی خیر ہے، بد خیر تو بندے ہی نہیں ہیں ہم، ظہیر علی نے کہا اور خود ہی قہقہہ مار کر ہنس پڑے۔ اور خلیل باؤ تم کیسے ہو؟ پھر وہ بشیر الحسن کے گلے لگ گئے۔ بزرگو آپ کیا کھاتے ہو؟ آج بھی جوان کے جوان لگتے ہو۔ اوہ جوانو تم کیوں دور کھڑے ہو یار، ماموں ہیں ہم تمہارے، آؤ چھاتی نہ لگ جاؤ یار۔ ظہیر علی نے دونوں بازو کھول دیے۔ آصف اور واصف دونوں ان کے سینے سے لگ گئے۔ پھر دوسرے افراد سے ملنے کے بعد وہ پلٹ کر دروازے کے قریب کھڑی خواتین سے مخاطب ہوئے۔ بھائی باقی کا میل ملاپ اندر آ کر لینا، یا وہیں دروازے پر ہی ڈیرے ڈالنے کا ارادہ ہے؟ ان کی بات پر باقی کے افراد بھی ہنستے ہوئے آگے بڑھائے۔ صحن میں ہونے والا شور شرابہ سن کر کلثوم بھی رسوئی سے نکل آئی تھی۔ صحن میں انسانوں کی کلبلاہٹ مچی ہوئی تھی۔ مسرت اور کلثوم بھاگم بھاگ کھانے پکانے کی تیاریوں میں لگ گئی تھیں۔ سبھی ہنس رہے تھے، گپیں لگ رہی تھیں، قہقہے ابل رہے تھے، کہیں لطیفے تھے تو کہیں ماضی کے قصے۔ مہمانوں کی آمد پر پورے گھر میں رونقیں بکھر گئی تھیں۔ سب ایک دوسرے میں کچھ اس طرح محو تھے کہ کسی کی بھی بیری کی طرف توجہ ہی نہ گئی، جہاں بیری کی 2 شاخوں کے درمیان ایک انسانی سر موجود تھا، جس کی کٹی ہوئی گردن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ آنکھیں سکوڑ کر صحن میں بیٹھے افراد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ایک فرد کے چہرے پر منڈلا رہی تھیں۔ چلنا میں وہ ان سب کو گھورتا رہا، پھر وہ سر ان شاخوں سے آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا، اور کچھ ہی دیر تک وہ اتنی بلندی پر پہنچ چکا تھا کہ زمین سے کوئی انسانی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ سر برق رفتاری سے ایک جانب پرواز کر گیا۔ دور دور تک ٹنڈ منڈ اجڑے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ کسی شدید خوف کے باعث ان کے جھریوں زدہ وجود اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ ان کے جسموں سے جھڑ جانے والے پتے تراڑوں میں بٹی ہوئی سیاہ اور نم زمین پر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ان درختوں کے وسط میں اس سیاہ اور نم زمین پر ہری آنند ایک جگہ چوکڑی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے اطراف میں خشک پتے ایک وسیع دائرے کی صورت پڑے سلگ رہے تھے، جن کا دھواں مہین لکیروں کی صورت بلند ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کوہنیوں کے قریب سے کٹے ہوئے 2 انسانی بازو پکڑے ہوئے تھے، اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ سلگتے ہوئے پتوں کے دائرے سے باہر اس کے سامنے ایک انسانی ڈھانچہ پڑا تھا، جس کے دونوں بازو اور کندھوں سے سر غائب تھا۔ ہری آنند کے چہرے پر ہیجان کے تاثرات کھنڈے ہوئے تھے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ سورج عین سر کے اوپر چمک رہا تھا، جس کے باعث ہری آنند کا سایہ اس کے جسم میں ہی چھپ کر رہ گیا تھا۔ اسے اس طرح بیٹھے مزید کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بلندی پر اڑتا ہوا ایک انسانی سر اس کے بالکل سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت ہری آنند نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آؤ میرے اپاہج متر، اپنا کنکال سمیٹو۔ ہری آنند نے اپنے سامنے معلق اس انسانی سر پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے انسانی بازو اپنے سامنے زمین پر ڈال دیے۔ بازوؤں کے زمین پر گرتے ہی سامنے پڑے ہوئے ڈھانچے میں حرکت ہوئی، اور وہ اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ڈھانچے کے بیٹھتے ہی ہوا میں معلق سر حرکت میں آیا اور ڈھانچے کی گردن کے ساتھ چپک گیا۔ بہت ہی عجیب منظر تھا۔ ہڈیوں کے ڈھانچے پر ایک صحیح سلامت انسان کا سر جڑا ہوا تھا، جس کے چہرے پر شدید اذیت کے تاثرات سب تھے۔ کہو اکھرشنٹھا، کیا بھگتان لے کر لوٹے ہو؟ مجھے افسوس ہے مہاراج، میں اپنا کوئی داؤ استعمال نہیں کر سکا، اور اس دوران آپ کا ایک میر بھی اس کے بڑے بھائی کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ وہ سب ہمارے گیان میں ہے۔ تو بول، تو نے اپنی اندھ مکتی کے رقص کا آرمبھ کیوں نہیں کیا؟ ہری آنند کے لہجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ مہاراج میں کیا کرتا؟ جیسے ہی میں کچھ کرنے کی سوچتا تھا، نامعلوم کس جانب سے اس قدر روشنی پھوٹ پڑتی تھی کہ میری آنکھیں چندھیا کر رہ جاتی تھیں، اور میں باوجود کوشش کے کچھ بھی نہ دیکھ پاتا تھا، اور وہ روشنی اس قدر خیرہ کن ہوتی تھی کہ میری آنکھیں اس کے پار دیکھ نہیں پاتی تھیں، اور آج صبح تو اس روشنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے ہاں کچھ لوگ مہمان آئے ہیں، جن کی آمد سے سفید روشنی میں انتہائی اضافہ ہوا ہے، مگر بولتا رہ، رک نہیں۔ کیا تو نے اس روشنی کے درمیان کچھ اور محسوس کیا؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ہاں مہاراج، اس روشنی میں کچھ ایسا تھا تو صحیح جو آنکھوں کو محسوس ہوتا تھا،
مگر وہ کیا تھا میرا ذہن باوجود کوشش کے اس بات کا اندازہ نہ کر سکا اور نہ ہی میں اسے گرفت میں لے سکا۔ اس بات پر ہری آنند کے چہرے پر خباثت اور آنکھوں میں شیطنت رقصاں ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ رینگ آئی اور وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ ڈھانچہ بھی اٹھ بیٹھا۔ مہاراج، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہری آنند کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ مزید گہری ہو گئی۔ پھر وہ دانت نکالتے ہوئے بولا، اگر شنٹھا تیری آنکھیں تو اس روشنی سے چندھی آ گئی تھیں، مگر دیکھنا اب ہم اس روشنی کو کیسے تاریکی میں بدلتے ہیں۔ وہ مکروہ انداز میں ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے اچانک اس نے سلگتے ہوئے پتوں کو ٹھوکر ماری۔ ان پتوں کی راکھ اڑی اور سامنے کھڑے ڈھانچے پر جا پڑی۔ راکھ کا اس پر گرنا تھا کہ اس کی ہڈیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ کربناک انداز میں چیخ اٹھا۔ آگ کی آتشی زبان نے پلک جھپکنے کی دیر میں پورے ڈھانچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی کربناک ہذیانی چیخوں سے زمین کی دراڑوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ زمین پر بکھرے ہوئے خشک پتے سرک کر اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ اجڑے ہوئے خشک درخت جھرجھری سی لے کر رہ گئے۔ جیسے جیسے اس کی چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھیں، ویسے ویسے ہری آنند کے قہقہوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر قہقہے لگا رہا تھا اور کسی اندھی بدروح کی طرح سلگتے پتوں کے درمیان ایک دائرے کی صورت چکرا رہا تھا۔ کبھی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا اور کبھی آسمان کی جانب منہ اٹھا لیتا۔ اس کی پیلی دھوتی پر جگہ جگہ مٹی کے سیاہ دھبے پڑ گئے تھے، مگر وہ ہر بات سے بے نیاز وحشت کے عالم میں قہقہے لگائی جا رہا تھا۔ پھر ڈھانچے کی چیخوں کے ساتھ ساتھ اس کے قہقہے بھی تھمتے چلے گئے اور آخرکار وہ بالکل پرسکون ہو گیا۔ ڈھانچہ جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ پتوں کے حصار کے اندر پڑے اس کے دونوں بازو بھی جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ فضا پر ایک مہیب سناٹے نے تسلط جما لیا۔ خاموشی، بوجھل سناٹا۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی ڈھانچہ، نہ ہری آنند اور نہ ہی سلگتے ہوئے پتوں کا کوئی حصار۔ البتہ ایک طرف ایک درخت کے سوراخ میں ایک گہرے پیلے رنگ کا بچھو ضرور داخل ہو رہا تھا۔ مہمانوں کو آیا تیسرا دن تھا۔ سبھی آپس میں گھل مل گئے تھے۔ یہ 3 دن خوب ہنسی مذاق میں گزرے تھے اور سب ایک دوسرے سے یوں مانوس ہو گئے تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں، اور ان 3 دنوں میں کوئی خلاف معمول واقعہ بھی رونما نہیں ہوا تھا، جس کے باعث تقریباً سبھی نے چند روز پہلے پیش آنے والے واقعات کو پس پش ڈال دیا تھا۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ بزرگ حضرات سید بشیر الحسن کے کمرے میں جمع تھے اور بزرگ خواتین جہاں آرا بیگم یعنی آصف کی امی کے کمرے میں، جبکہ لڑکے لڑکیاں الگ کمرے میں محفل جمائے ہوئے تھے اور خوب گپیں چل رہی تھیں۔ لطیفوں کا دور چل رہا تھا۔ سبھی بڑھ چڑھ کر لطیفے سنا رہے تھے اور جب کسی لطیفے پر سبھی کھلکھلا کر ہنستے تو بے اختیار آصف کی نظریں مہنور کی جانب اڑ جاتی۔ ایک ذرا ہنسنے سے ہی اس کا چہرہ انار کی طرح سرخ پڑ جاتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی اترتی تو یوں لگتا گویا اس کی آنکھوں میں موتی جھلملانے لگے ہوں۔ آصف کی اس حرکت کو کسی اور نے تو کیا، خود مہنور نے بھی محسوس نہ کیا تھا۔ ہاں، البتہ عظمیٰ بڑی گہری نظروں سے آصف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچھا بھائی چپ، خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو۔ اسد علی دونوں ہاتھ کھڑے کرتا ہوا بولا، بھائی لطیفے بہت ہو گئے، اب ذرا ایک دوسرے کے ذوق کا امتحان ہو جائے۔ لو، ہم تو سمجھے تھے کہ تم کو شوبدہ دکھانے لگے ہو۔ افتخار نے مسکراتے ہوئے کہا، شوبدے بھی ہوں گے، مگر اس سے پہلے کچھ شعر و شاعری ہو جائے۔ اسد نے تائید طلب نظر سب پر ڈالی، نہ بھائی، ہمیں تو شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں۔ واصف نے آغاز سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے، اسد بھائی، اس معاملے میں تو ہم دونوں بہنیں بھی کوری ہیں، عابد کی بڑی بہن رخشندہ نے کہا، اور ہم ویسے ہی جا رہے ہیں۔ شاہد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لو جی، 4 سپاہی تو میدان چھوڑ بھاگے، اور کوئی بھاگنے والا ہے کیا؟ اسد نے سب کو ہی مخاطب کیا، عابد میاں، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ اپنے ارادے تو ابھی تک مضبوط ہیں، ہم صرف سنیں گے۔ شاہد حسین اور ذاکر حسین دونوں بیک وقت بولے، ہم بھی سامعین میں سے ہیں۔ بھائی اسد، ذوق تو ہمارا بھی کوئی اتنا خاص نہیں، پھر بھی اگر تم مجبور کرنے پر تل ہی گئے ہو تو ساتھ ضرور دیں گے۔ افتخار علی نے یوں کہا جیسے بہت بڑا احسان کرنے جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، کتنے شاعر ہو گئے؟ میں 1، عابد 2، آصف 3، افتخار 4، ماہرخ 5، عظمیٰ 6، آسمہ باجی 7۔ نہ بھائی اسد، مجھے تو نہیں گنو، میرے بس کی بات نہیں ہے شاعری غائری۔ آسمہ جو آصف کی بڑی بہن تھیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور ہم کو بھی معافی کیجیے گا، کلثوم نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ چلو، یہ 2 بھی بھاگ گئیں، باقی ہم 6 بچے اپنی اپنی پسند کے شعر کہیں گے، دیکھتے ہیں کون کتنا صاحب ذوق ہے۔ سب تیار ہیں نا؟ ہاں ہاں، ابتدا تو کرو۔ لو بھائی، ابتدا ابھی میں کیے ہی دیتا ہوں۔ عرض کیا ہے،
अजब रंगों में गुजरी है जिंदगी अपनी, अजब रंगों में गुजरी है जिंदगी अपनी, दिलों पे राज किया फिर भी प्यार को तरसे। हाँ भाई आबिद, तुम्हारी बारी। आबिद जरा एक खंखारा। मुसीबत का पहाड़ आखिर किस दिन कट ही जाएगा, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सर मार कर शीशे से मर जाना नहीं आता। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह आबिद साहब, क्या फरहाद की मिट्टी पलीद की है। इफ्तिखार झूम उठा। बिल्कुल ठीक कहा आबिद साहब ने। असद ने तायीद की। इनकी सेहत बताती है। हाँ तो उज़्मा साहिबा, बारी आ गई आपकी। उज़्मा ने एक नज़र आसिफ की सिमत देखा, फिर मायने ख़ेज़ अंदाज में बोली, ये दौर वो है कि बैठे रहो चिराग तले, ये दौर वो है कि बैठे रहो चिराग तले, सभी को बज़्म में देखो मगर दिखाई न दो। ये भी लाजवाब है, वाह भाई वाह। हाँ तो इफ्तिखार साहब आप फरमाएं। जी अर्ज़ किया है। वाह वाह है दिल दरिया है, कागज़ दी किश्ती है, मकोड़ा वल्ला है। इफ्तिखार के शेर पर कमरा क़हक़हों से गूंज उठा, जबकि असद बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ बोला, इफ्तिखार भाई ये क्या मजाक है। मियाँ ये मजाक नहीं, बड़ा आला पाए का शेर है। इफ्तिखार भाई भला शेर ऐसे होते हैं। भाई हमारा ज़ौक़ तो कुछ ऐसा ही है। अब एक शेर है, टुंडा तोरी मूलियों से जिया भरा जाए रे, घिया करेले कद्दू पिचते नहीं हाय रे। कमरा एक बार फिर क़हक़हों से छलक पड़ा। इफ्तिखार भाई आप तो अच्छी खासी महफिल का सत्यानाश करने पर तुल गए हैं। आप तो कुछ ना ही सुनाए तो बेहतर है, वरना हम सबको बदहज़मी की शिकायत हो जाएगी। असद ने इतना कहा, फिर महानूर से मुखातिब हुआ, हाँ नूर तुम्हारी बारी है। आसिफ ने एक भरपूर नज़र उसके चेहरे पर डाली। ठीक उसी वक्त महानूर ने आसिफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा तकद्दुस था कि आसिफ की नज़रें खुद ब खुद झुक गई। फिर महानूर की आवाज़ उसकी समात से टकराई, इस दर्जाए दिल शिकन थे मोहब्बत के हाथ से, इस दर्जा दिल शिकन थे मोहब्बत के हाथ से, हम जिंदगी में फिर कोई अरमान न कर सके। कमरा एक बार फिर वाह वाह से गूंज उठा। हाँ भाई आसिफ तुम्हारी बारी। असद की आवाज़ ने इसे महानूर की आवाज़ के सहर से रिहाई दिलाई। इसने एक नज़र महानूर के चेहरे पर डाली, फिर कमरे में मौजूद अफराद की जानिब देखते हुए बोला, मुअज़्ज़िज़ सामीन, महानूर साहिबा के शेर जवाब में मेरे पास एक शेर तोड़ किस्म का शेर है। आप हजरात की इस बारे में क्या राय है, क्या जवाब दिया जाए। हो जाए, बिल्कुल जवाब होना चाहिए। सभी तायीदी अंदाज में चिल्लाने लगे, जबकि महानूर ने बड़ी तज्जियाती नज़रों से आसिफ को घूरा था। आसिफ भाई रहने दे, ये गलती न कर बैठिएगा, एक शेर का जवाब तो होगा आपके पास, आगे क्या करेंगे। आसमा ने आसिफ को समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं आपा, आगे भी देखा जाएगा। ठीक है भाई, अगर तुम्हें बेइज्जत होने का इतना ही शौक है तो ले लो पंगा, हमें क्या, चलो बरखुदार कहो, इफ्तिखार ने कहा।